يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان جی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت و احترام سے
بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصلاح نفس، خود اپنے آپ کو درست کرنا، اور اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کی ابتدا اپنے آپ سے کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بھی ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، اور صوفیاء اعظام، بزرگان دین، اولیاء اعظام، ان کا جو عظیم مشن ہے اس کا بھی اسلوب یہی ہے۔ معاشرے میں بگاڑ جب عام ہو جائے اور ہر چیز خراب ہونے لگ جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، یا تو وہ کوئی اجتماعی عذاب بھیج کر انہیں صف ہستی سے مٹا دیتا ہے جب ان کی سرکشی، بغاوت آخری حدوں کو چھونے لگے، خوف خدا، انسانیت کا احترام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی جب بالکل اس کی نافرمانی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگے، اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ رہی ہے کہ اس نے اس قوم کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے حضور علیہ السلام کی امت پر، ہم گناہگاروں پہ یہ کرم رہا ہے، یہ اس کا فضل رہا ہے کہ اجتماعی طور پر حضور علیہ السلام کی امت پر ایسی صورت نہیں آئی اور قیامت تک آئے گی بھی نہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اس بارے میں کسی کو، کسی فرد کو، کسی تنظیم کو، کسی حکومت کو، کسی ادارے کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ شاید اس کی وجہ سے یہ ہے، نہ، اس کی وجہ سے نہیں، یہ سارے کا سارا وجہ تخلیق کائنات حضور علیہ السلام کی خود اپنی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین تشریف لائے، تفصیلی حدیث پاک ہے، اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک پہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، اور گزشتہ جمعے پر جو میں نے خاص بات عرض کی تھی، تزکیہ کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، اصلاح نفس کے حوالے سے، جو امتی کا خاص تعلق نبی پاک علیہ السلام سے بنتا ہے، میں وہاں سے کنٹینیو کر رہا ہوں بغیر دہرائے کہ امتی کو، غلام کو ہمیشہ اپنی اوقات بھی یاد رکھنی چاہیے، اپنی نسبت بھی یاد رکھنی چاہیے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اور اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ اور یہ میں بالکل کلیئر بات کر دوں
کہ یہ جو میں نے نقطے کی بات کی ہے نا کہ امتی کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے جڑا رہے، امتی کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے جڑا رہے، کمزور نہ ہو، ٹوٹے نہ۔ یاد رکھنا اس کا تعلق اگر کوئی کہے کہ کوئی نمازیں بڑی پڑھتا ہے تو اس کا تعلق حضور سے ہوگا، نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ۔ اگر کوئی ہر سال حج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کا تعلق حضور سے بھی بڑا مضبوط ہے۔ اللہ حاضر القیاس، یہ ساری چیزیں اس تعلق کو ظاہر تو کر سکتی ہیں لیکن پروف نہیں کر سکتی۔ یہ تعلق پروف کیسے ہوگا؟ یہ تعلق ثابت کیسے ہوگا؟ یہ تعلق اس وقت پروف اور ثابت ہوگا جب حضور کی عزت و عظمت و ناموس کی بات آئے گی، پھر دیکھیں گے یہ کس صف میں کھڑا ہوا۔ یاد رکھنا۔ وجہ میں آپ کو بڑی نفیس عرض کر دوں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نگاہ کرم سے عبادات جتنی بھی ہیں نا، عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری پلٹ کر بندے کے اپنی طرف آتی ہیں۔ توجہ اور غور والی بات ہے۔ عبادات جتنی ہیں، مثلا نماز پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر یہ ہے کہ چلو مجھے اس کا ثواب ملے گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، میں اس کے عذاب پکڑ سے محفوظ رہوں گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہی ہے نا، منتہا یہ ہوگا کہ چلو مرنے کے بعد عذاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے گا۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جتنا سسٹم عبادات کا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پلٹ کر بندے کے اپنی طرف آتی ہیں۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی نفیس بات، ان کا پورا رسالہ ہے۔ آپ ظاہر ہے قیل و قال کے اور ظاہری علم کے شہنشاہ اور بادشاہ، ساری زندگی اس میں گزاری، تو پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یار یہ اتنی زندگی گزر گئی، پڑھتے پڑھاتے، قیل و قال کرتے، لکھتے لکھاتے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، لیکن یار وہ جو یہ معاملہ ہے نا، اندر والا معاملہ جو ہے نا، وہ یار ابھی ادھر کا ادھر ہی ہے۔ پھر وہاں سے نکل کر صوفیاء اور اہل اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ، وہاں پر بیٹھے جاتے، تو پھر یہ بات جو ان پر اشکارا ہوئی، انہوں نے خود تفصیل سے لکھی ہے۔ آپ نے فرق یہ بتایا، آپ نے فرق یہ بتایا جا کر کہ کامل صوفی جن کی صحبت میں بیٹھے، ان کا ان کے اندر اور نبی پاک علیہ السلام کے مشن میں مماثلت یہ ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام اپنی امت کے ایمان اور اصلاح کے لیے حریص تھے، یہ اہل اللہ حضور کی امت کی اصلاح اور تربیت کے لیے اسی طرح حریص ہوتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ جو شروع کی، اصل اس کا تعلق جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے تعلق کے جوڑنے میں ہے۔ تو عبادات جو ہیں وہ پلٹ کر بندے کے اپنی طرف آتی ہیں، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی بات آتی ہے نا تو پھر سارے کا سارا پلٹ کر حضور کے قدموں میں جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرے لیے نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ سارے کا سارا صرف حضور آپ کے لیے ہے۔ اور اگر اس پر توجہ کی جائے کہ بھئی یہ آپ کے لیے کیوں ہے، یہ آپ کے لیے کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے اس لیے ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، جب سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے تو سب کچھ ہے بھی آپ کے لیے۔
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ پورا وہ ایک سینیریو ہے، پورا لب لباب ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے مقصد تخلیق اور مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں۔ لمبی لسٹ ہے، آج صرف ایک چیز کو عرض کروں گا، صرف ایک چیز کو، وہ قرآن پاک کی آیت سے ہی ظاہر برکت لی ہے، اور تھوڑی اس کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس پہ غور کر کے اس کو ٹھیک کر سکیں، بہتر کر سکیں، اچھا کر سکیں، اور اگر کہیں ہم اس میں مبتلا ہیں تو ہم اس سے بچ سکیں۔ وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بس اس کو سمجھیں آپ، دنیا کی زندگی کو جس نے پرائورٹی دی، ترجیح دی، اور آخرت کی زندگی کو اس نے بیک پہ ڈال دیا، پسے پشت کر دیا، اگنور کر دیا، یہ ہے بنیادی بات۔ اب آئیے قرآن پاک سے یہ عرض کرتے ہیں، ہمیں ذرا اس کی تھوڑی تشریح توضیح کر دے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آیہ کریمہ سنیں، اور مالک کائنات نے جس نے مجھے آپ سب کو بنایا اور یہ سارا نظام بنایا، وہ کیسے جھنجھوڑتا ہے مجھے آپ سب کو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الحیات الدنیا۔ بنیادی باتیں، وتفاخر فی الاموال والاولاد، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد۔ نچوڑ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا، فرمایا دنیا کی زندگی جس کے چکر میں میں آپ سارے ہم مبتلا ہیں۔ ایک تو یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشے کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آج کل تو ختم ہو گیا ہے، آپ بزرگوں نے بڑوں نے دیکھا ہوگا، مداری والا آتا تھا، ہے نا جناب، اس نے آ کر پٹاری شٹاری کھولنی ہے، اپنی چیزیں سجانی، ڈگڈگی بجانی، جو بھی اس نے کرتب کرنا ہے، چند لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جی، اس نے اپنا جو بھی دکھانا تھا دکھایا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس نے اپنا لپیٹا وصول کیا، ہر کوئی اپنے اپنے کام نکل گیا، اس نے بھی لپیٹا، ادھر چلا گیا، لوگ جدھر چاہیں سے ادھر چلے گئے۔ کھیل تماشا یہی ہے۔ کیا مطلب؟ انسان آیا دنیا میں، جب اس نے دنیا میں قدم رکھا نا جناب، تو یہ سارے کا سارا، یہ جو کچھ اسے نظر آتا ہے، یہ سارے کا سارا جو اسے نظر آ رہا ہے، جس میں اس نے گزاری ہے، یہ بابے بزرگ آج اگر غور کریں، یار یہ کل دی گل لگ دی ہے، یہ کل کی بات نہیں لگتی، تو نے عمر گزار دی ہے، لیکن جوان ہے، اگر وہ اسے لینے کے چکر میں ہے تو بزرگ ہے اسے چھوڑنے کے چکر میں ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ ایک ایسا سرکل ہے کھیل تماشے کا، سمجھ آ گئی؟ وہ آیا، لیا، اکٹھا کیا، جوڑا، بنایا، دیکھا، آنکھوں کو خوش کیا، دل کو خوش کیا، سینہ چوڑا کیا، خاندان، برادری، ملک، معاشرے میں اپنے آپ کو منوایا، جناب یہ کیا ہے، جناب یہ فلاں، جناب حاجی صاحب، ملک صاحب، فلانا جناب ہے جی، یہ اس کی جناب، یہ اللہ اکبر۔ کبھی وقت ملے، کبھی فرصت ملے تو کسی قبرستان میں چلے جانا، لیکن اس نیت سے جانا کہ ذرا چل کے دیکھیں تو صحیح، وہاں بھی آپ کو قبر پہ چودھری لکھا ہوا ملے گا، رانا بھی لکھا ہوا ملے گا، میاں بھی لکھا ہوا ملے گا، ملک بھی لکھا ہوا ملے گا، سارے کا سارا لکھا ہوا ملے گا۔ اور جا کے گنگالنا، ذرا جا کے پتہ کرنا، پوچھنا، جا کے ان کے جاننے والوں سے، انہوں نے کہنا یار کیا بندہ تھا جناب، کیا تھا جناب، انہوں نے کہا کیا تھا تو کہاں گیا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔
زمین کھا گئی آسمان، کیسے کیسے بندہ ساری زندگی کہتا میرا 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 میرا، اس کا کچھ بھی نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں، یہ سارے کا سارا جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں سوچتے رہا کرو، غور کرتے رہا کرو، آبزرو کیا کرو، پرسنلی چیک کیا کرو، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ کل کے لیے بھی کچھ کیا ہے یا کوئی نہ، کل کے لیے بھی کچھ بھیجا یا نہیں بھیجا، آگے بھی کچھ جمع اکاؤنٹ میں کروایا یا نہیں کروایا جو آگے چل کے تمہارے کام آئے۔ بڑی نفیس حدیث پاک پر موقع ہے عرض کرتا ہوں، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے نا، جو ہمیں یاد ہی نہیں، کیا خیال ہے؟ ہمیں یاد ہی نہیں، اگر ہمیں یاد ہو نا، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں قبر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بزنس کی ڈیلیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کسی کا جنازے میں ہیں، وہ کسی کی میت پہ ہیں، وہ قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ قبرستان میں موجود ہیں، لیکن انہیں موت یاد نہیں آ رہی، انہیں قبر یاد نہیں آ رہی، انہیں دنیا چھوڑنا یاد نہیں آ رہا، اس وقت بھی موبائل فون کان کے ساتھ لگائے ہوئے، وہ دنیا کی محبت میں اور دنیا کے معاملات کو سیدھا کرنے کے چکر میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، ہاں اکیلے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ کیوں نہ تشریف لے کے جاتے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میری باری ہوتی نا، حضور میرے پاس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام اکثر جنت البقیع تشریف لے جاتے، جنت البقیع تشریف لے جاتے، وہاں چل کے ان کو سلام فرماتے اور عبادت اور ریاضت وہاں جا کے کرتے۔ یہ 15ویں شعبان المعظم کے حوالے سے جو حدیث ملتی ہے نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری آنکھ لگ گئی، جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں نہیں ہے، فرماتی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں، ماتے میرے دل میں آیا تو معمول مجھے پتا تھا، فرماتی میں جنت البقیع چلی گئی، میں نے جا کر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا میں لگے ہوئے۔ ایک اور حدیث پاک اسی طرح کی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اٹھے اور حضور علیہ السلام نے نماز شروع کر دی گھر میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، ماتے حضور علیہ السلام نے اتنا سجدہ لمبا کیا، سجدہ اتنا لمبا کیا، مجھے شک گزرا کہ کہیں حضور علیہ السلام کی روح پاک نکل نہ گئی ہو۔ انہماک کیسا! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اٹھ کر نہ پھر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کو ہاتھ لگایا، تو حضور کے قدموں میں حرکت ہوئی نا، جب فرماتے مجھے تسلی ہوگی کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جی، تو عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ بھئی بندے کو اس کے آبائی جگہ اپنے وڈ وڈیروں دے نال دفن کریے ہیں، باہر سے میتیں لائی جاتی ہیں، شہروں سے دیہاتوں میں لی جاتی ہیں، کیا خیال ہے کہ بھئی بزرگوں کے ساتھ جہاں ان کا آبائی جگہ ہے وہاں پہ اس کو دفن کرتے ہیں، مطلب جب اس کو دفن کر دیتے ہیں نا لوگ چلے جاتے ہیں، اوپر والے سمجھتے ہیں مر گیا ختم ہو گیا ہے، کہانی مکی، اس سے جا کے پوچھیں، جب آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے نا کہتا اللہ بھائی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں کو مددگار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا مطلب جب وہ نکیرین اپنا معاملہ کر کے چلے جاتے ہیں جناب، تو دائیں بائیں کے قبرستان میں جتنے پہلے دفن شدہ لوگ ہیں وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح محلہ شہر آبادیاں معاملات تعارف پہچان سب ایسے ہی ہے، ماں جب وہ آ جاتے ہیں اس کے جاننے والے رشتہ دار سارے اس کو پوچھتے ہیں ہاں بھی مامے دی سنا، چاچے دی سنا ہیں، فلانے کزن دی سنا ہیں، خاتون ہو تو سوالے سے ہاں بھئی چاچی دی سنا، پھپھی دی سنا ہیں، خالہ دی سنا، جی سارا پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھنے کے بعد
حال احوال پوچھنے کے بعد وہ کہتے ہیں بھئی یہ اب جہاں تو آیا ہے، ہمارے ساتھ آ کے تو مل گیا ہے، یہاں کے لیے کیا لے کے آیا؟ میرے گزشتہ 4 جمعۃ المبارک 3 کی لب لباب اور خلاصہ نچوڑ، ہاں یہاں جو آ گیا ہے تو یہاں کے لیے کیا لے کے آیا؟ وہ کہتا میں تو کچھ نہیں لایا، میں تو کچھ نہیں لایا۔ اب وہ پہلے سے فوت شدہ جو میت قبر میں لوگ موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تو کتنا بے وقوف ہے، تو کتنا بے وقوف ہے۔ اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی اور تجھے عقل نہیں آئی، ہم تیرے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سارا کچھ ہم تیرے ساتھ کرتے تھے، اور ہم تیرے سامنے مر گئے، تجھ سے پہلے مر گئے، تو نے اپنے ہاتھ سے ہمیں غسل دیا، ہمارا جنازہ پڑا، میت کو کندھوں پہ اٹھایا، اپنی آنکھوں کے سامنے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، ہمارا کل فاتحہ برسی 40واں سارا ختم تو نے دیا، اور تو سارا کچھ کرتا رہا، تو سارا کچھ کرتا رہا اور تیری عقل نے کام نہیں کیا، سارا کچھ اپنے ہاتھ سے کرتا رہا تو، لیکن تیری عقل نے کام نہیں کیا کہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آج نہ صحیح کل نہ صحیح سال بعد صحیح اور 2 سال بعد کبھی نہ کبھی یہ سارا کچھ تیرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جیسے خالی ہم آئے تھے پاگل ویسے تو بھی آئے، بٹ اب کیا ہو سکتا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لب لباب اور خلاصہ گفتگو کا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، میں کھیل تماشا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بالکل سمجھ آ گئی، مداری کی طرح، یہ کہیں کبھی کوئی چکر ہے سمجھ آ گئی، کبھی کوئی ڈرامہ ہے، کبھی کوئی کھیل ہے، کبھی کوئی ہے، کوئی کسی میں لگا ہے، کوئی کسی میں لگا، کوئی کسی میں لگا ہے، سمجھ آ گئی؟ اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنا پیسہ، اپنی جوانی، سارا کچھ سمجھ آ گئی کسی نہ کسی چکر میں گزارے جا رہا ہے، فرمایا اس کے اندر نچوڑ کیا ہے؟ وزینتن، اب بننا سنورنا ہے، کیڑے برانڈ دا پایا جناب ہے، کیڑے ماڈل دی گڈی ہے جناب، گھر دے وچ کیڑے کنٹری دا ماربل لایا ہے، سمجھ آ گئی؟ گارڈن میں کس ملک کے پھول لگائے ہیں، اللہ اکبر، بندے یہ سارا کچھ تو سنوار رہا ہے، ذرا سیکھ تو صحیح، حلال سے ہے یا حرام سے؟ پہلی تو یہ بات ہے، سارا زندگی میں حرام دا کمایا تے کوٹھی اتے لکھ چھوڑیا ھذا من فضل ربی، استغفر اللہ، اللہ کا فضل تھوڑا تیرے اوپر، یہ تو عذاب ہے تیرے اوپر کہ تو نے دوسروں کا حق مار کے تو نے اپنی سمجھ آگی سارا کچھ سیدھا کر لیا، اور پھر اسی چکر میں حقوق اللہ کی نافرمانی، حقوق العباد کی نافرمانی، زینت، فرمایا یہ سارا ایسے ہی ہے، اسی کا حصہ ہے۔ وتفاخر فی الاموال والاولاد، میں دنیا کی زندگی یہی ہے، سمجھ آگی کہ میں کس چیز میں بہتر ہوں، میں کس چیز میں بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نچوڑ نکال کر بتایا، اور اسی پر اپنی اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اصلاح اور تربیت کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ختم، ایک نسخہ ہے، ایک طریقہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، اور میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ میں دنیا کے معاملے میں اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے آپ سے اوپر والے کو دیکھو۔ تھوڑی تشریح کر دوں، لب لباب حضور علیہ السلام نے خود بتایا، فرمایا اگر تم اس کا الٹ کرو گے، اگر تم اس کا الٹ کرو گے، کیا مطلب؟ دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم سست ہو جاؤ گے، سست اور کاہل ہو جاؤ گے، اور اگر دنیا میں اپنے سے بہتر والے کو دیکھو گے تو پھر تم ناشکرے بن جاؤ گے، تمہارے اندر حرص ہوگا، تمہارے اندر لالچ پیدا ہوگا، یار فلانے کول ہے میرے کول کیوں نہیں، فلانے لے لی تو میں کیوں نہیں لے سکتا،
سمجھ آ گئی؟ اس نے یہ کر لیا تو میں بھی تو کر لوں جیسے مرضی ہو جائے. تمہارے اندر ہرس آئے گا، لالچ آئے گا، ہوس آئے گا، چوری آئے گی، رشوت آئے گا، ظلم آئے گا، زیادتی آئے گی، سمجھ آ گئی؟ کرپشن آئے گی، لوٹ گھسوٹ آئے گی، سمجھ آ گئی؟ اس میں تم اپنی حدوں کو چھو جاؤ گے، تمہیں بھول جائے گا کہ یہ کسی یتیم کا ہے، یہ کسی بیوہ کا ہے، یہ کسی مسکین کا ہے، یہ کسی غریب کا ہے، یہ کسی مسکین آدمی کا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا. قیامت والا دن یوم انصاف اس لیے ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں مولا کریم دنیا میں یہ طاقتور تھا، دنیا میں یہ بدماش تھا، اس کے پاس بڑے گن مین اور بڑے سمجھ آگے مچھل تھے سارے اس کے ساتھ، مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس نے ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، یتیم اور بیوہ کی زمین کو ہتھیا لیا، مولا کریم اس نے غبن کیا، چوری کی، زیادتی کی، سمجھ آگے یہ سارا کچھ اپنے کر لیا، مولا دنیا میں یہ طاقتور تھا، آج طاقت والا صرف تو ہے، آج طاقت صرف تیرے پاس ہے، مولا ہم تو تیری بارگاہ میں، ہم تو انتظار میں رہے کہ یہ دن آئے گا تو پھر مولا ہم اس وقت تو نہیں لے سکے تو مولا آج لے کر دے. حضور علیہ السلام کے حدیث پاک، اس کو پھر مکمل کرتا ہوں، یہ شروع کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، دنیا کے معاملات نہ ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ، یہ غریب تھوڑا ہے. یا رسول اللہ پھر غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ شخص ہے توجہ طلب بات، میں جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، عمرے بھی ہوں گے، صدقات و خیرات سارا کچھ، لنگر بانٹنا سارا کچھ ہوگا، لیکن پیچھے حق لینے والوں کی لائن لگی ہوگی، مظلوموں کی لائن لگی ہوگی، حق لینے والوں کی لائن لگی ہوگی. اللہ کے نہیں فرمائے گا وہ تیرا حساب کریں گے بعد، پہلے انہیں بھگتا، پہلے ان کو فارغ کر. اب وہاں کیسے فارغ ہوگا، کیسے اس کو مطلب ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی، وہاں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا، سمجھ آ گئی؟ جس کی ضمانت ہے وہ فرما جائے دی نمازہ لے جا، چل حج لے جا، یہ عمرہ لے جا، اس کی تسبیحاں لے جا، سمجھ آگئی، اس کے چلے لے جا، سارا کچھ لے جا. فرماتے ہیں وہ سارا جتنا کچھ لے کر آیا تھا، وہ سارے کا سارا جو مظلوم ہیں جن کے حق مارے ہوئے تھے وہ لے کر چلے جائیں گے، لینے والے کھڑے ہوں گے، حضرت صاحب کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اب مولا کریم مولا ہمیں تو انصاف دلوا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا، فرمائے گا اب ایڈجسٹمنٹ یوں ہوگی کہ انہاں دے گناہ لے کے تے پا دیو، مظلوموں کے گناہ لے کر ظالم پر ڈال دو. آیا تھا کیا کچھ لے کے، اور حدیث کا اختتام یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے اسے پیشانی کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا، پیشانی کے بل گھسیٹ کے اسے آخر میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، رکنا چاہیے، سٹاپ کرنا چاہیے. اور آخری جملے اور آخری بات عرض کر دوں، جس لیول کی حق میں کوتاہی ہوتی ہے نا، حساب بھی اسی لیول کا ہوگا. ہاں یاد رکھنا، جس لیول کی کوتاہی ہے نا، حساب بھی اسی لیول کا ہوگا. کیا مطلب؟ میں کسی چلتے پھرتے بندے دی گڑبڑ کی تھی تو پوچھ کچھ اسی حساب سے ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ محلے داری کے لیول پہ ذرا کیا ہوا ہے تو پھر اس حساب سے پوچھ کچھ ہوگی، اور اگر ملکی قومی لیول پر ہے تو اس حساب سے ہوگی. لیکن اگر کوتاہی نبی پاک کے حق میں ہوگی، اللہ کے حق میں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں کوتاہی اگر کی ہوگی، کسی بھی جگہ اگر کوتاہی کی ہوگی، ذرا سوچ کر تو دیکھیں کیا بنے گا، کیا جواب دیں گے. اور وہاں تو قبر میں اترتے ہی سب سے پہلا جو معاملہ ہے نا، سب سے پہلا یعنی کہہ لیں کہ کامیابی کا پہلا سٹیپ جہاں سے بات آگے بننی ہے، کہہ دے گا ربی اللہ، مولا میرا رب اللہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے مان لیا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام، فرمایا مان لیا بھائی ٹھیک ہے. لیکن فرمایا نا ربی اللہ کہنے نال بھی گل نہیں بننی، دینی الاسلام کہنے سے بھی ابھی بات نہیں بنے گی. تو میں گل تے ایتھے مکنی نظر آئے انہاں دے بارے دس کی کہنا سے، چھڑ اسلام بھی تیرا ٹھیک ہے، توحید کا اقرار بھی تیرا ٹھیک ہے، مان لیا ٹھیک ہے، لیکن نہیں ابھی کچھ نہیں ہوگا تیرے ساتھ.
ہیں ابھی جنت کی کھڑکی نہیں کھولنی ہم نے، بخشش کا پروانہ تجھے نہیں دینا، تیری قبر کو تحت نگاہ وسیع نہیں کرنا، کوئی رحمت کا معاملہ نہیں کرنا. کیا فرمایا؟ پہلے ادھر یہ اے بتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا سوچنا چاہیے، رکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، خود اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. وفی انفسکم، اور اس لیے کہا کہ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. سمجھ آ گئی؟ اپنے لیے سمجھ آ گئی. اور یاد رکھنا ہر کوتاہی معاف ہو سکتی ہے. آخری جملہ، ہر کوتاہی رب معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، ہر کوتاہی رب معاف کر دے گا. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور جب اس کا حساب کتاب ہونے لگے گا نا، اللہ اس پہ پردہ ڈال دے گا، اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا لے گا، لوگوں کی نظروں سے اسے اوجھل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پردے میں پوچھے گا ہاں بھائی وہ کیتا کوئی نہ، مولا کریم کیا بالکل، اور گڑبڑ کی تھی بالکل مولا کی تھی، یہ گناہ کیا کوئی نہیں بالکل مولا کریم کیا. پھر کیا کریں آپ بھائی تیرے ساتھ؟ عدل کریں تھے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، یا فضل کریں تھے بخشے جامن، میں جے کہیں منہ کا لے. ہاں بھئی بتا تیرے ساتھ کیا کریں، بتا تیرے ساتھ کیا کریں. وہ بندہ پتہ کیا کرے گا، اس کو بھی پتا ہے کہ رب نے دنیا جی کجے سا. ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، نیک وہی ہے جدے کجے نے، نیک وہی ہے اللہ نے جس کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر کھل جائے نا تو لگ پتہ جاوے. یہ اس کی رحمت ہے نا، اس کا کرم ہے. اللہ پوچھے گا ہاں بھی کیا معاملہ تیرے ساتھ کریں، تو مولا تو کریم ہے، تو کرم فرمانے والا ہے. سمجھ آگئی؟ بندہ عرض کرے گا مولا کریم جیسے دنیا میں چھپایا تھا، جیسے دنیا میں چھپایا تھا آج بھی چھپا دیا ہے نا، اب چھپ کے تو پھر اللہ کے فرما ہاں ٹھیک ہے بندہ کوئی بات. یہ میں آپ کو نقطے کی بات بتانے لگا ہوں. لبے لباب کیا، اگر کوتاہی سستی ہو جائے نا اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، تربیت والی بات. اسے فخر سے بیان نہیں کرنا چاہیے، گناہ پہ اترانا نہیں چاہیے، گناہ پر دوسروں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے، لوگوں کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے. ہو گیا معافی بھی مانگو، چھپاؤ، اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرو. سمجھ آ گئی؟ اس پہ اتراؤ مت. جملہ یہ، ہر کوتاہی رب معاف کر سکتا ہے، ہر کوتاہی رب معاف کر دے گا، ہر کوتاہی معاف کر دے گا، لیکن رسول اللہ کے حق میں کوتاہی کبھی معاف نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوتاہی کبھی معاف نہیں ہوگی. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى صنم در الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی برکت سے ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و غلامی عطا فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، عالم اسلام پر، امت مسلمہ پر، پیارے وطن ملک پاکستان پہ خاص کرم فرما، الہ العالمین افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، لورا لائی میں جو حادثہ ہوا مولا کریم بم بلاسٹ میں جتنے حضرات مومنین مومنات شہید ہوئے، مولا کریم انہیں بلندی درجات عطا فرما، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تمام غلاموں پہ کرم فرما، پیارے وطن ملک پاکستان کو استحکام، ترقی، وسعت، خوشحالی عطا فرما، ملک پاکستان کو علم، انصاف اور ترقی کی راہوں پہ گامزن فرما، جن دوستوں، بزرگوں، عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، مولا کریم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ حضور فیض عالم کے غلام جناب حاجی شفیق ریاض صاحب ماڈل ٹاؤن میں بقضاء الہی وصال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے محکمہ اوقاف کے ایک سابق ڈی جی جناب حسن رضوی صاحب، ان کے والد گرامی محترم شرف الدین صاحب وصال کر گئے، مولا کریم انہیں بھی بلندی درجات عطا فرما، حارث بٹ کی اہلیہ کو بخشش سے مالا مال فرما، رمضان گجر صاحب کی اہلیہ کو درجات کی بلندی عطا فرما، شہریار کو، احسان اللہ کو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما، شہریار صاحب کو صحت عطا فرما، احسان اللہ صاحب پہ کرم فرما، اور بھی جن دوستوں نے مولا کریم دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے آر وائی کے ہمارے ایک دوست محمد سرفراز صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، مولا کریم انہیں بھی صحت عطا فرما، کیمرہ مین مختار صاحب کی نانی صاحبہ، مولا کریم انہیں درجات کی بلندی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر